اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک کسان کو دکھایا جاتا ہے جو رات کے وقت اپنے کھیتوں کے قریب آرام کر رہا تھا۔ اچانک اس کے آس پاس سے عجیب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا کتا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا چیک کرنے کے لیے اور اس نے دیکھا کہ کچھ عجیب چیز اس کتے کو کاٹ رہی ہے۔ وہ ڈر گیا کیونکہ اس نے اتنا بڑا جانور نہیں دیکھا تھا۔ جانور کو ڈرانے کے لیے اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ بھاگنے کے بجائے جانور غصے میں آ گیا اور اس کے آس پاس کی تمام باڑ توڑ دی۔ باڑ آدمی کی ٹانگ کے گرد لپٹ گئی اور آدمی کو اپنے پاؤں میں بہت زیادہ درد محسوس ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو باڑ سے آزاد کروایا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلتا اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ خوفناک جانور خون میں لت پت چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کسان ڈر گیا اور جانور نے اسے اندھیرے میں گھسیٹ لیا اور پھر بعد میں اسے مار دیا۔ اب منظر ختم ہوتا ہے اور ہم ایک جوڑے کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں کیمپنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب لڑکا کچھ کرنے کے لیے کیمپ سے باہر جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی کو اس لڑکے کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ پہلے اس نے سوچا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے سیکنڈز گزرتے گئے آواز زیادہ سے زیادہ خوفناک ہوتی گئی اور اپنے شوہر کی چیخوں کی آواز میں اس نے کسی کے دہاڑنے کی آواز بھی سنی۔ خوفزدہ ہو کر لڑکی اپنا چھوٹا کیمپ کھولتی ہے اور اچانک اس کے شوہر کا ٹکڑا ہوا جسم اس کی گود میں گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے الٹی کر دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنائے، وہ مخلوق، وہ بڑا جانور اپنے خون میں لت پت چہرے کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے۔ اس کے چیخنے کی آواز اور جانور کے دہاڑنے کی آواز دو آدمیوں نے سنی جو جنگل میں کیمپنگ کے لیے آئے تھے۔ یہ لوگ اب ان کیمپوں کے قریب آتے ہیں تاکہ اس چیز کو چیک کریں۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا سور دیکھا، یعنی بہت بڑا پگ۔ انہوں نے سوچا کہ وہ خیالی دیکھ رہا ہے، اس نے کبھی اتنا بڑا پگ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا نشے میں ہوں کیونکہ مجھے وہاں بہت بڑا جناتی پگ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا دوسرا دوست اس کے ہاتھ سے شارٹ گن لے لیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ اپنے دوست کی تصدیق کرتا ہے کہ وہاں ایک جناتی پگ یعنی سور موجود ہے۔ جیسے ہی اس نے پگ پر گولی چلائی، وہ اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے نشانہ خطا کر گیا اور جب اس نے دوبارہ دیکھا پگ وہاں نہیں تھا۔ پگ کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی کیمپ کی طرف جاتے ہیں جہاں انہوں نے ایک جوڑے کی لاش وہاں پڑی دیکھی جس کی حالت پگ نے کی تھی اور دونوں اب مر چکے تھے۔ یہاں باقی چیزوں کو دیکھ کر کین سوچتا ہے کہ یہاں 4 لوگ ہونے چاہیے اور باقی 2 لوگ شاید بھاگ گئے ہوں۔ وہ اپنے دوست بلو سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور شہر سے مدد لے آؤ، میں یہاں رک کر باقی بچ جانے والوں کو ڈھونڈتا ہوں۔ واپسی کے راستے پر بلو کو اپنے قریب سے عجیب آواز آتی ہے۔ جیسے ہی اس نے خوف سے پیچھے دیکھا، وہ بڑا پگ اپنی حریص اور خود غرض آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ اس آدمی کو احساس ہو گیا کہ وہ اب بچ نہیں سکے گا، اس لیے وہ بھاگنے کی بجائے وہاں رک جاتا ہے اور وہ پگ اچانک اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اب اسی جنگل میں ہم ایک اور جوڑے کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں کین نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں پر ایک اور جوڑا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈراؤنی کہانیاں سنا کر خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر ان کی کہانیاں حقیقت میں بدل گئی جب انہوں نے اپنے قریب سے دہاڑنے کی آواز سنی۔ جب شوہر تھوڑا آگے چیک کرنے گیا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑا اس نے دیکھا کہ بڑی مخلوق وہی پگ اس کی بیوی پر حملہ کر دیا۔ اب لڑکی پر حملہ کرنے کے بعد بڑا پگ اپنے بڑے دانت لڑکی کی پیٹھ میں گھوم دیتا ہے اور اسے ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دیکھنے والا اس کا شوہر بھی ڈر گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی کیونکہ پگ اچانک اس کے منہ پر حملہ کر کے اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ جوڑا بھی مارا گیا۔ کین جو اس جوڑے کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ دونوں مر چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوا کیونکہ اسے امید تھی کہ وہ ایک اور جوڑے کی جان بچائے گا، اور سب کے دوران وہ بڑا پگ کین کے سامنے آ گیا۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا جو ان لوگوں کا تھا جنہیں اس پگ نے مارا تھا۔ اسے مارنے سے پہلے کہ وہ کین کو بھی مار دے، کین نے اسے اپنا چاقو دکھایا اور سین یہاں سے کٹ ہو جاتا ہے۔
اگلی صبح ایک آدمی اپنی وین کے ساتھ اس جنگل کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک وہی بڑا سور اپنے دانتوں سے اس کی گاڑی کو اٹھا کر الٹ دیتا ہے۔ اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی آواز دور تک پھیلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس گاڑی میں تھا اس کی بہن کا خاندان پاس ہی کیمپنگ کر رہا تھا اور انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ اس آدمی کا نام بھرنی تھا۔ اب وہ لڑکی اپنے شوہر اور سسر کو بھیجتی ہے اپنے بھائی کی خبر لینے کے لیے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ برنی کو زیادہ چوٹ نہیں لگی لیکن اس کی گاڑی کی حالت بہت خراب تھی اور اس کی گاڑی کے پیچھے کچھ بال بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ واضح طور پر اس بات کا اشارہ تھا کہ کسی جانور نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا دروازہ بہت زیادہ سختی سے بند تھا، اس لیے وہ اپنی گاڑی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برنی بہت غصے میں تھا۔ اس نے اپنی گاڑی سے اپنا ہتھیار نکالا۔ یہاں دو لڑکے جو برنی کو ڈھونڈنے آ رہے تھے، اچانک وہ سور ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ ڈرنے کی بجائے دونوں اس کو حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اچانک لڑکے نے دیکھا کہ اس بڑے سور کی آنکھوں میں خون ہے، جو کہ مطلب تھا کہ وہ ان کو کسی بھی قیمت پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس خوف میں لڑکا اپنے والد کو سور کے سامنے پھینک دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سور بڑی بے رحمی سے اس آدمی کا سر اپنے منہ سے پکڑ کر اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ دور سے برنی نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے بھی سور کو دیکھا اور فوراً اس پر نشانہ لگایا اور گولی سور کو لگتی ہے۔ اب وہ لڑکا جس نے اپنے والد کو خطرے میں پھینکا تھا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ دور سے اپنی منگیتر اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں پر خطرہ ہے، لیکن کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا۔ لڑکی اس سے اپنے سسر کے بارے میں پوچھتی ہے۔ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑے سور نے اس پر حملہ کیا ہے اور وہ مر چکا ہے، لیکن یہاں دونوں ہنس رہی تھی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ لیکن اگلے دن میں ان کا خیال بدل گیا کیونکہ سور دوڑتے ہوئے آتا ہے اور لڑکے کو اپنے منہ سے پکڑ لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور لڑکا اس کے منہ میں مر جاتا ہے۔ یہ سین اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے۔ لڑکی اپنے شوہر کی موت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کی ماں اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ نہیں جاتی تو برنی یہاں آ جاتا ہے اور انہیں وہاں سے لے جاتا ہے۔ بہت کم وقت تھا اپنی جان بچانے کا۔ برنی نے ایک آئیڈیا سوچا اور دریا پار کر کے کھیت کے دوسری طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں شہر دوسری طرف تھوڑا قریب تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ شہر پہنچنے تک رات ہو جائے گی۔ یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں۔ برنی سوچتا ہے کہ وہ سور یعنی وہ بڑا سور پانی سے ڈرتا ہوگا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سور کتنا خونخوار ہے اور رات کی تاریکی میں دوبارہ انہیں ڈھونڈ لیتا ہے، جہاں ایک بار پھر اچانک سے انہیں دیکھ کر یہ سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور سور ان کے ساتھی میں سے ایک پر حملہ کر کے اسے کھا جاتا ہے۔ وہ مر چکا تھا لیکن ان کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ برنی کی بہن اپنے بیٹے کی موت سے بالکل ٹوٹ چکی تھی لیکن برنی اسے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے اور یہاں ان کی تقدیر کام کرتی ہے۔ قریب ہی انہیں ایک لکڑی کی پناہ مل جاتی ہے جس میں یہ لوگ جا کر تھوڑا سا سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہاں برنی کی بہن اور اس کی بیٹی دونوں ٹوٹ چکی تھی کیونکہ اب تک ان لوگوں نے اس سفر میں اپنے 3 خاص لوگوں کو کھو دیا تھا۔ جب برنی اپنی بہن کے قریب آتا ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے تو اس کی بہن اسے الزام دیتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اتنی طاقت ہونے کے باوجود تم اپنے بھتیجے کو بچا نہیں سکے، تم بزدل ہو۔ پھر یہ رونا کچھ دیر تک جاری رہا لیکن پھر پورے دن کی تھکاوٹ نے انہیں سلا دیا۔ کچھ وقت بعد ان کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے کیونکہ سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ برنی باہر سے لکڑیاں لانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ انہیں سکون دے سکے، انہیں جلا کر یہاں کا درجہ حرارت بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی برنی دروازہ کھولتا ہے وہ سور شاید برنی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب دروازہ کھول کے باہر آئے۔ وہ سور اچانک پورا دروازہ توڑ کر ان کے کیبن میں آ جاتا ہے لیکن اس پر برنی پہلے ہی اس سور سے بہت غصے میں تھا۔ وہ بہت گہری اذیت میں تھا کیونکہ اس کا بھتیجا اس کے سامنے مر چکا تھا۔ اس نے اپنا سارا غصہ اس سور پر نکال دیا اور بہادری سے اپنا چھرا نکال کر اس سور کی گردن میں کئی بار گھونپ دیا، لیکن اس حملے کا سور پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اس وقت برنی کی بہن اور اس کی بیٹی بھی باہر آ کر برنی کے پیچھے آتی ہے۔ برنی انہیں کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہارے پیچھے سور کو روکوں گا۔ یہ
سنकर दोनों यहाँ से भाग जाती हैं और बर्नी ने दोबारा सुअर पर हमला किया, लेकिन इस बार सुअर ने अपने सारे गुस्से को इकट्ठा कर लिया था क्योंकि इस बार इस बर्नी को दांतों से उठाकर फेंक देता है। इस हमले की वजह से बर्नी का छुरा भी गुम हो गया था और अब इसके पास सुअर से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। बर्नी में हिम्मत नहीं थी और वो उठकर सुअर को एक जोरदार मुक्का मार देता। इसके जवाब में सुअर इसे उठाकर इसके कैबिन के अंदर फेंक देता है जहां बर्नी पहले से छुपकर बैठा था। अब वो सुअर इसके करीब आ चुका था और इसे मारने ही वाला था, लेकिन यहाँ बर्नी ने अपनी सारी ताकत लगाकर चालाकी से इसके नीचे से निकल गया। कैबिन में मौजूद हर चीज से सुअर को मारा। इसने इस सुअर को हटाने की कोशिश की। यह हमला सुअर पर थोड़ा असर करता है और सुअर कैबिन से बाहर निकल जाता है। अब बर्नी चाहता था कि इस सुअर की कहानी खत्म करे, इसलिए वो यहाँ एक लोहे का सामान उठाता है और जैसे ही वो सुअर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसकी बदकिस्मती इसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा सुअर के नीचे गिर जाता है। अब सुअर इसे कैसे छोड़ने वाला था। इसने अपना पंजा यानी अपना पाँव बर्नी के ऊपर रखकर इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद सुअर ने बर्नी के साथ क्या किया ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन सीन कट के हमें दिखाया जाता है कि बर्नी की बहन और बेटी बहुत खौफजदा थी। वो सर्दी और भूख से तड़प रही थी। ये लोग फैसला करते हैं कि अब इन्हें आग लगानी होगी क्योंकि अगर वो इस खौफनाक जानवर से बच निकले तो सर्दी इन्हें मार डालेगी। इन्होंने आग लगा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खौफनाक जानवर इनके सामने आ जाता है जो आग की तरफ मतवज्जा होकर आया था। ये लोग खौफ के मारे खौफजदा हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इस जानवर से बचने के लिए क्या करना चाहिए। वो हाथ में आग वाली लकड़ी पकड़कर सुअर को धकेलते हैं, लेकिन सुअर का इस पर कोई असर नहीं होता और यहाँ सुअर बर्नी की बहन का पाँव पकड़ लेता है। इससे पहले कि सुअर इन पर हमला करके इनको मारता, दूर से एक चमकदार रोशनी इनकी आंखों में पड़ती है। सुअर भी इस रोशनी को देखता है और वो रोशनी सुअर को जल्दी से टक्कर मार देती है। हमें पता चलता है कि वो एक गाड़ी थी जो इन लड़कियों को बचाने के लिए आई थी। इस लड़की का नाम साशा था जो इस बूढ़े आदमी की बेटी थी जिसका जिक्र फिल्म के शुरू में किया गया था और वो यहाँ अपने वालिद की तलाश में आई थी। दिखाया जाता है कि सुअर खड़ा नहीं हो सका क्योंकि इस हमले की वजह से इसकी कई हड्डियां टूट गई, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। फिर बर्नी की बहन अपने खानदान के अफराद की मौत का बदला लेने के लिए साशा की गाड़ी से बंदूक निकालती है और इस पर गोली चला देती है, लेकिन ये सुअर अभी तक मरा नहीं था। फिर इसकी बेटी इसकी बंदूक को छीन लेती है, सुअर की आंख की तरफ निशाना लगाती है। इसके बाद हमने देखा कि सुअर गिर गया और इसने हरकत करना बंद कर दी। ये लोग मजीद खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। जल्दी से ये लोग साशा की गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में वो बर्नी को मुर्दा समझते हैं, लेकिन वो बहुत जख्मी था। ये लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं कि इन्होंने सुअर को मार डाला और अब खतरा कम हो चुका है, लेकिन दो जिंदा सुअर अभी भी इन्हें जंगल में देख रहे थे। इनके साथ आगे क्या होने वाला था ये मामा साथ लेकर ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।